بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تعریفیں سب اللہ کے لیے، وہاں سارے شکر بھی اللہ کے لیے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان پر مصیبتیں بھی آتی ہیں، تکلیفیں بھی آتی ہیں، تو ایسی صورت میں بھی کیا الحمدللہ ہماری زبان پر ہونا چاہیے؟ جب کہ تم بیماری میں ہو، تکلیف میں ہو یا کسی بھی مشکل میں ہو اور بہت سخت پریشانی ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، تو ایسے میں تم الحمدللہ رب العالمین کو کیسے ادا کرو گے؟ اگر ہمیں صرف سورہ فاتحہ کی سمجھ آ جائے تو ہمارا ایمان بڑا کامل ہو جائے گا، یعنی بڑا یقینی ایمان بن جائے گا، اور بحیثیت مسلمان ہمارا اس بات پہ پکا یقین ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، چاہے اچھا ہوتا ہے چاہے برا ہوتا ہے، سارے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور یقیناً تم یہ بھی مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سبحان ہے، اللہ غلطی نہیں کر سکتا، اللہ ہر عیب سے، ہر خطا سے پاک ہے، اللہ علیم ہے، سب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو اس وقت تم پہ کوئی تکلیف، کوئی بیماری یا پریشانی آئی ہے، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ اللہ تمہارا ساتھ کبھی برا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تم پر تمہاری وسعت سے زیادہ بوجھ کبھی ڈال ہی نہیں سکتا، تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ یقیناً تمہاری استطاعت کے مطابق ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں تمہارا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، جو اللہ نے تمہیں اس تکلیف میں ڈالا، اس مشکل میں ڈالا۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ تو جس نے جس درجے پہ جانا ہوتا ہے، صرف اپنی عبادات اور معاملات سے جب اس درجے تک پہنچ نہیں پاتا، تو اس وقت اللہ اپنے بہت پیارے بندوں کو آزمائشوں میں، تکلیفوں میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس امتحان سے گزار کر بڑا درجہ دینا چاہتا ہے۔ اور بیماری میں ہی تو تمہیں سمجھ آتی ہے کہ صحت بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ مصیبت، یہ پریشانیاں تو اصل میں تمہارے لیے امتحان کے پرچے ہیں۔ اگر تم دنیا کو ہی دیکھ لو، کسی کو بھی اگر کسی فیلڈ میں کوئی عہدہ یا مرتبہ ملتا ہے تو وہ بہت سارے امتحانات سے گزر کر ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بہت بڑی ڈگری کا مالک ہو اور اس نے کبھی امتحان ہی نہ دیا ہو۔ بڑے بڑے امتحانوں سے گزر کر ہی تو بڑے بڑے درجے، بڑے بڑے عہدے ملتے ہیں۔ تو ایمان کے بھی درجے ہوتے ہیں۔ ایمان کے درجے پانے کے لیے جہاں انسان محنت کرتا ہے، جہاں انسان بہت سارے نیکی کے کام کرتا ہے، وہاں اس کے ساتھ اپنے مشکل حالات میں اللہ سے راضی رہنا، صبر کرنا، شکر کرنا بھی انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ سب سے زیادہ آزمائشیں تو انبیاء کے اوپر آئی ہیں، پھر صالحین کے اوپر آئی ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ سب گناہوں کے بدلے ہیں۔ جب تم اللہ سے شکوہ نہیں کرو گے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت بھی ہو سکتی ہے۔ جب تم اس نقطے کو سمجھ جاؤ گے تب مشکل اور پریشانی میں بھی الحمدللہ کہنے والے بن جاؤ گے، اور زندگی میں جو بھی کمیاں ہیں، بعض اوقات ہمارے پاس کسی چیز کی کمی ہوتی ہے اور کسی دوسرے کے پاس وہ نعمت ہوتی ہے، تو انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ مقابلہ بازی سے بھی بچ جاتا ہے۔ جب اسے الحمدللہ رب العالمین کی سمجھ آ جائے، ساری تعریفیں، سارے شکر اللہ کے لیے۔ اگر اللہ نے کسی چیز میں کمی کی ہے تو
تو اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی۔ یوں سمجھیں کہ امتحان کے پرچے میں کسی کے سوال 10 آ گئے ہیں اور آپ کے 8 سوال ہیں یا 7 ہیں۔ اس پہ تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تھوڑے سوال ہیں تو تھوڑے جواب دینے پڑیں گے، تھوڑا حساب دینا پڑے گا، تو مصیبتوں میں بھی الحمدللہ رب العالمین ایسے کر سکتے ہو۔